انارکلی اور ہسپتال روڈ کو ملانے والی ایک چھوٹی سی سڑک پر ہندوستان کے ایک بہت بڑے بادشاہ کا مقبرہ ہے۔ یہ ہندوستان کے پہلے باقاعدہ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک ہیں۔ مقبرہ اور صاحب مقبرہ کے بارے میں جاننے سے پہلے آئیے تھوڑی دیر انارکلی بازار کی سیر کرتے ہیں۔ مسلم مسجد لوہاری گیٹ سے شروع ہو کر نیلا گنبد چوک تک نیا اور وہاں سے کم و بیش جین مندر تک پرانا انارکلی بازار ہے۔ یہ لاہور کے قدیم اور مصروف ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ نئے اور پرانے لاہور کے بیچ میں واقع یہ بازار قیام پاکستان کے قبل سے لے کر اب تک تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ حالات بدلے، دکاندار بدلے، گاہک بدلے، لیکن اس کی رونقیں جوں کی توں برقرار ہیں۔ لاہور صدیوں تک تاریخی دروازوں کے بیچوں بیچ پھیلا پھولا۔ اندرون شہر سے باہر لاہور نے جو پہلا قدم رکھا وہ لوہاری دروازے کے صحن یعنی انارکلی بازار میں تھا۔ آج بھی انارکلی بازار لاہور کی بدلتی شکل و شباہت، پھیلتی معیشت اور نئے سانچوں میں ڈھلتی معاشرت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ علامہ اقبال کب اور کتنا عرصہ یہاں قیام پذیر رہے، پنڈت جواہر لال نہرو کا اس سے کیا واقعہ منسلک ہے، اور سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کب انارکلی بازار دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس بازار کے قریب لاہور کے اور کون سے تاریخی، تعلیمی اور ثقافتی مراکز موجود ہیں، ان تمام موضوعات پر بات اور انارکلی بازار کی مکمل سیر ایک الگ ولاگ میں ہوگی۔ آج تو بس اس کا مختصر تعارف ہی مقصود تھا۔ آئیے اب قطب الدین ایبک کے مزار کی طرف واپس چلتے ہیں۔ قطب الدین ایبک 1150 میں پیدا ہوئے۔ وہ بر صغیر کے پہلے مسلمان بادشاہ ہیں جنہوں نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ قطب الدین ایبک غوری شہنشاہ محمد غوری کے ایک ترک جرنیل اور شمالی ہندوستان میں غوری علاقوں کے انچارج تھے۔ 1206 میں محمد غوری کے قتل کے بعد انہوں نے دہلی سلطنت قائم کی اور مملوک خاندان کا آغاز کیا، جس نے 1290 تک سلطنت پر حکمرانی کی۔ ترکستان سے تعلق رکھنے والے ایبک کو بچپن میں غلامی میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ انہیں نیشا پور میں ایک قاضی نے خریدا تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، عربی و فارسی پر عبور حاصل کیا اور پھر تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے علاوہ دیگر حربی مہارتیں سیکھی تھیں۔ بعد ازاں انہیں غزنی میں محمد غوری کے حوالے کر دیا گیا، جہاں وہ شاہی استبل کے افسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ خوارزمیان غوری جنگوں کے دوران ایبک کو سلطان شاہ کے اسکاؤٹس نے پکڑ لیا۔ غوریوں کی فتح کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ سلطان محمد غوری نے ان کی بہت زیادہ حمایت کی۔ 1192 میں دوسری جنگ تارائن میں غوریوں کی فتح کے بعد محمد غوری نے ایبک کو اپنے ہندوستانی علاقوں کا انچارج بنا دیا۔ ایبک نے متعدد مقامات کو فتح کر کے شمالی ہندوستان میں غوری طاقت کو وسعت دی۔ مارچ 1206 میں محمد غوری کے قتل کے بعد قطب الدین ایبک نے شمال مغربی ہندوستان میں غوری علاقوں پر کنٹرول کے لیے ایک اور سابق غلام جنرل تاج الدین یلدیز کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس مہم کے دوران انہوں نے غزنی تک پیش قدمی کی، حالانکہ بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور لاہور میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ انہوں نے محمد غوری کے برائے نام جانشین غیاث الدین محمود کی بالادستی کو تسلیم کیا، جنہوں نے انہیں سرکاری طور پر ہندوستان کا حکمران تسلیم کر لیا۔ قطب الدین ایبک کو دہلی میں قطب مینار کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک 60 سال کی عمر میں نومبر 1210 میں لاہور میں چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر راہی ملک عدم ہوئے، اور انہیں لوہاری دروازہ کے باہر اس مقام پر دفن کیا گیا جو اب ایبک روڈ کہلاتا ہے۔ 1215 میں سلطان شمس الدین التتمش یا التمش لاہور آیا تو اس نے سلطان قطب الدین ایبک کا شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس عظیم بادشاہ کے شایع نشان مقبرے کی تعمیر کی گئی، تاہم مقبرہ امتداد زمانہ کی نظر ہو گیا۔ دور مغلیہ میں شہر کی توسیع ہو گئی تو مقبرہ اور باغ اجڑنے لگا۔ مقبرے سے متصل محلے کا نام محلہ قطب غوری ہی رہا۔ انگریزی عہد میں مقبرے کے گرد و نواح میں آبادی ہونے لگی اور بالآخر قبر پر بھی مکان تعمیر ہو گیا۔ اس مکان میں ایک ہندو وکیل رہائش پذیر تھا، تاہم انگریز سرکار نے ایک مہربانی یہ کی کہ قبر کی مرمت کروا دی اور میونسپل کمیٹی نے بازار اور گلی کا نام ایبک اسٹریٹ رکھ کر اس کا نام مٹنے سے بچا لیا، ورنہ شاید لوگ اس نام اور قبر کے محلے وقوع سے ہی ناآشنا رہتے اور یہ گوہر نایاب وقت کی خاک میں گم ہو جاتا۔ بقول مورخ نور احمد چشتی، مقبرہ کا گنبد 2 منزلہ خوشنما تھا، جس کے دیکھنے والے 1864 تک حیات تھے۔ ایسا خوشنما گنبد لاہور میں کہیں دوسرا موجود نہ تھا۔
امتداد زمانہ کے باعث مقبرہ کا نہ گنبد باقی رہا اور نہ دیواریں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سب مسمار کروا کر امرتسر بھیج دیا تاکہ دربار صاحب ہرمندر کی تعمیر میں کام آئے۔ 1864 میں سلطان کی قبر محض ایک خشتی چبوترا پر باقی رہ گئی تھی اور مقبرہ کی جو باقی زمین بچ گئی تھی اس پر قصابوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں طوائف حضرات کا قبضہ ہو گیا جو تقسیم ہند 1947 تک یہیں مقیم رہے۔ مقبرے کی تعمیر نو کے حوالے سے محمد نعیم مرتضیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کافی عرصہ مقبرے پر توجہ نہیں دی گئی۔ پھر جب شاہ عالمی کے باہر قیام پاکستان کی یادگار مینار کی صورت میں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو پروفیسر عبدالقادر اور پروفیسر شجاع الدین نے مطالبہ کیا کہ نئی یادگار کے بجائے اسی رقم سے مقبرہ ایبک کی تعمیر نو کی جائے۔ اس ضمن میں ایک وفد گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر سے بھی ملا۔ نومبر 1953 میں مقبرہ ایبک کی تعمیر کے لیے وہ گھر لے لیا گیا جہاں سلطان کی قبر موجود ہونے کا امکان تھا۔ کھدائی میں کوئی واضح نشان تو نہ ملا، البتہ کچھ ایسی سرامک سٹائلیں ملیں جن سے سلطان کے مقبرے کا اندازہ لگایا گیا۔ ایبک کے مقبرے کی تعمیر کے لیے ممتاز حسین کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی جس نے مقبرے کے لیے انور سراج کا ڈیزائن منظور کیا۔ تعمیر کا آغاز 1968 میں ہوا۔ مقبرے پر کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات کی خطاطی نامور خطاط حافظ یوسف صدیدی نے کی۔ مقبرہ چکور ہے اور چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں ہیں۔ مقبرہ کے صدر دروازے پر 2 کتبے بزبان اردو اور انگریزی نصب ہیں۔ پختہ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا یہ مربع نما مقبرہ اب ایک چھوٹے سے احاطے میں موجود ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک کی قبر دوہرے چبوترے پر واقع ہے۔ پہلا چبوترا تقریباً 2 فٹ سطح زمین سے بلند ہے جبکہ دوسرا چبوترا 3 سیڑھیاں بلند ہے۔ اس دوسرے چبوترا میں ایک چوبی دروازہ جو نقاشی دار ہے سے مقبرہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ قبر کے سراہانے والے کتبہ میں کلمہ طیبہ جبکہ پائنتی والے میں مرکز سلطان قطب الدین ایبک کندہ ہے۔ دروازے کے سامنے سے سلطان کی قبر دکھائی دیتی ہے۔ مقبرہ کی عمارت پر زرد رنگ کیا گیا ہے اور چاروں سمت میں سنگ مرمر کی جالی دار محرابیں ہیں جن کے گرد پختہ سیمٹ سے آیات قرآنی کندہ کی گئی ہیں۔ گنبد 8 پہلو ہے جو زیادہ بلند نہیں۔ مقبرہ کی جدید تعمیر کے سلسلے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اسے اسی انداز میں تعمیر کیا جائے جو انداز تعمیر اس دور کے مسلمانوں سے مخصوص تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔